محترم ناظرین، آج شوال کی 1 تاریخ یعنی کہ آج عید الفطر ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے کل الوداع کہہ دیا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا، اس رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں کیا سبق ملا، اس نے ہمیں کس چیز کی مشق کرائی، اور ہمیں اب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اب کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، ہمیں رمضان المبارک سے کیا سبق ملا، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے سے کیا سیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں اور بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں شیطان خبیث کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اسے قید کر لیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو نیکیاں کمانے کا سیزن بنا دیا ہے۔ جس طریقے سے ایک مزدور شخص جب 12 مہینوں میں 2-3 مہینے اس کے کام کے سیزن کے ہوتے ہیں تو وہ پوری طریقے سے اپنے گھریلو کام سے فارغ ہو کر وہ اس چیز کی تیاری کرتا ہے کہ آگے فلاں جگہ کام ہے تو وہاں اچھا سیزن ہے، اچھے پیسے ملتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور جو ہی وہ سیزن آتا ہے تو وہ اس کام میں چلا جاتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے، اور خوب پیسے کماتا ہے۔ تو مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، پھر چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، پھر چاہے وہ اعتکاف کی شکل میں ہو، پھر چاہے وہ صدقۃ الفطر کی شکل میں ہو، پھر چاہے وہ خیرات، زکوٰۃ جو ہے صدقات ان کی شکل میں ہو۔ تو ایک مسلمان جو ہے راتوں کو بھی بیدار رہتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ہر طریقے سے ہے جو وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے، ثواب کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں جو ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو گویا آپ نے بقیہ مہینوں میں اگر دن میں آپ 10 نیکیاں کی تو آپ کو اس کے 10 ہی ثواب ملیں گے، لیکن اگر آپ نے اس مہینے میں 10 نیکیاں کی تو آپ کو اس کے 100 ثواب ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمت اور برکت والا مہینہ بنا دیا، اور ایک مسلمان کو جو ہے سیزن والا مہینہ عطا فرما دیا کہ آپ کے لیے یہ ہے سیزن ہے کس چیز کا، نیک اعمال کرنے کا، اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشق کرائی ایک مسلمان کو کہ دیکھو جس مہینے میں آپ اس وقت گزر رہے ہوں، جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ نے جس طریقے سے رہنا ہے، جیسی زندگی گزارنی ہے، ایسی ہی زندگی آپ کو بقیہ مہینوں میں بھی گزارنی ہے۔ اس مہینے میں بستی کے تمام کی تمام بستی میں رونق ہی رونق ہوتی ہے، ہر ایک شخص، ہر ایک بچہ، ہر ایک جوان نماز کو آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور ان کی زبان سے کوئی بھی غلط بات، کوئی ایسی باتیں نہیں نکلتی جو بقیہ مہینوں میں گزرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بقیہ مہینوں میں بہت سے لوگ جو ہے مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس مہینے میں وہ بھی جو ہے مساجد میں آتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ مشق کراتے ہیں، مشق بھی ایک قسم کی سمجھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، جس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک میں نیکیاں کی ہیں، جس طریقے سے رمضان المبارک میں آپ نے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو پورے سال بھر رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ نے اس میں نیکیاں کمائی، آپ نے اس میں نماز پڑھی، آپ نے اس میں جو ہے صدقات خیرات دیے، لیکن اب 11 مہینے کے لیے آپ ان تمام چیزوں کو بھول جائیں گے، آپ مساجد کو بھول جائیں گے، آپ نیک اعمال بھول جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جو ہے ہمارے لیے ایک مشق کا مہینہ بنایا کہ ایک مہینہ مشق کرو اور پھر 11 مہینے جو بچے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارو، اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کرو تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اور اس میں ایک رات ایسی رکھی جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے، جس میں ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل اور کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر یہ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گاہے گاہے ایسے موقع عطا فرمائے کہ ایک مسلمان اپنے گناہوں کی بخشش کرائے اور اس راستے پر چلا جائے جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات فرمائے ہیں۔ تو گویا رمضان المبارک نے ہمیں بہت سے سبق دیے، رمضان المبارک نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی۔
رمضان المبارک نے ہمیں بہت سے نیکی کے راستے دکھائے. گویا رمضان المبارک اس لیے نہیں تھا کہ وہ آیا اب ہم نے 1 مہینے روزے رکھے, 1 مہینے نماز پڑھی, اب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا, صرف اسی مہینے میں روزے فرض تھے, صرف اسی مہینے میں جس طرح روزے فرض اسی طرح نماز فرض تھی. نہیں, روزے تو اسی مہینے میں فرض تھے لیکن نماز 12 مہینے فرض ہے. اسی طریقے سے برے اعمال 12 مہینے بند ہیں. اسی طریقے سے زبان سے گالی گلوچ کرنا, برے الفاظ استعمال کرنا 12 مہینے بند ہیں. اسی طریقے سے بدکاریاں, چوری, ڈاکہ, یہ تمام کی تمام چیزیں صرف رمضان المبارک میں بند نہیں ہیں بلکہ بقیہ مہینوں میں بھی بند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو قید کر کے ایک مسلمان کو اس چیز کو سکھایا کہ دیکھو آپ آج شیطان بند ہے, اپنے آپ کو ایسا بناؤ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے, وہ جانے, اس کو پتہ ہو کہ شیطان میرے پیچھے پڑا ہے لیکن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, مجھے کل قیامت کے وقت میں, مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا. لہٰذا ایک مسلمان کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف ایک رمضان المبارک کے مہینے میں نماز ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ پورے 12 مہینے فرض ہے. جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم بقیہ 12 مہینے زندگی گزاریں گے. تو یہ رمضان کا پیغام ہے, یہ ہر ایک مسلمان کے لیے رمضان کا پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جس طریقے سے رمضان المبارک میں نیکیاں کمانے کے ساتھ گزارتے ہو, آپ کو نیکیاں کمانی ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے, آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کر کیے ہوئے راستے پہ سے رکنا ہے, آپ کو ان کی طرف نہیں جانا ہے. تو یہ تھا رمضان کا پیغام, یہ ہر مسلمان کے لیے رمضان المبارک کا پیغام تھا. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ان نیکیوں کو کرنے کے بعد کیا ہمیں پھر جانا ہے, کیا ہمیں پھر سے ان برے راستوں پر چلنا ہے جن راستوں پر ہم 11 مہینے چلتے ہیں, یا ہمیں اس مشق کو آئندہ کے لیے برابر رکھنا ہے, یا ہم نے ان عبادات کو آئندہ کے لیے برابر رکھنا ہے, یا ہمیں ان صدقات, ان خیرات, ان تمام نیک اعمال کو آئندہ 12 مہینوں میں بھی کرنا ہے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور اس شیطان خبیث کے دھوکے میں, اس شیطان خبیث کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. تو یہ ایک انسان خود اپنے آپ میں جھانکے, خود اپنے گریبان میں جھانکے, سوچے کہ وہ دنیا میں کس لیے آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے. 60 سالہ 70 سالہ زندگی پل بھر میں گزر جاتی ہے, انسان کو پتہ نہیں چلتا. آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ایسا لگتا ہے کہ چند ہی دن پہلے شروع ہوا تھا اور آج رمضان المبارک کے جو ہے پورا مہینہ ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آج کی زندگی گزر رہی ہے. کچھ ایام آتے ہیں, انسان سوچتا ہے کہ شاید 1 مہینہ گزر گیا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ پورا سال گزر گیا ہے. لہٰذا جو ابدی زندگی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اور اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے, نہ کہ اس چند سالہ زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ابدی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان مردود کے بہکاوے سے, شیطان مردود کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.